ہمارے مساجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو درگاہیں ہیں، ہمارے جو قبرستانیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، وہ تمام ہمارے مذہبی اداروں کو اپنا ناجائز قبضہ جمانے کی ایک ناکام کوشش وقف امینڈمنٹ بل کے تحت وہ لانا چاہتے ہیں۔ وقف بورڈ کا نام ہٹا کر یونائٹڈ وقف مینجمنٹ نام دے کر اس میں جو وقف مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم میں وہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں 2 نان مسلمس اور 2 لیڈیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مندر ہیں، مٹھ ہیں، تو کیا اس کے ٹرسٹ میں بھی مسلمانوں کو لیا جائے گا؟ تو یہ وقف امینڈمنٹ بل کے تحت اللہ کی ملکیت کو چھیننے کی، اسے ختم کرنے کی جو بی جے پی کی ناکام کوشش RSS کے اشارے پر چل رہی ہے، جو حکومت ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ظالمانہ بل کو لاگو کر ہم NRC CAA سے بڑا انقلاب لانے والے ہیں۔ NRC CAA سے زیادہ ہم اس ملک میں، ہندوستان کے گلی گلی میں، چپے چپے میں، کونے کونے میں شاہین باغ بنا کر ہم اس بل کا ویرودھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بی جے پی حکومت، یہ تاناشاہ ڈر کر اس مہم کو ختم کرنے کے لیے، اس مہم کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے SDP کے نیشنل پریزیڈنٹ جناب MK فیضی صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے اریسٹ کیا۔ ہم سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا اور ڈر کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ہمارا ڈر سے مطلب نہیں ہے، تو ڈرنے والی یہ پارٹی نہیں ہے، مگر گھر گھر سے فیضی نکلنے کے لیے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف تیار ہے۔ آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ وقف امینڈمنٹ بل اس ملک سے BJP کے زوال کی نشانی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کے خلاف زبردست احتجاج کریں گے۔ اس طرح وقف کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا، سیکریفائس کرنا، قربانی دینا، یہ ہمارے لیے فرض ہے اور ہمارے لیے عبادت ہے۔ اگر ہم ابھی بھی سوتے رہیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی۔ یہ وقف امینڈمنٹ بل ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چند پٹنہ شیراز یوٹیوب چینل، ہم یہاں پر آئے ہیں میسور میں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب فردین احمد جو میسور سٹی کے ڈسٹرکٹ سیکریٹری ہیں۔ ان سے ہم چند باتیں وقف امینڈمنٹ بل کے حساب سے کریں گے، اور SDP پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ جناب فیضی صاحب اریسٹ جو ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو جناب فردین احمد صاحب، میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ وقف بل کے اوپر میرا سوال ہے۔ اس سوال سے پہلے ہمارے ویورز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وقف کیا ہے۔ وقف وہ چیز ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور وقف مانی ہماری پراپرٹی جو ہے، ہماری جو زمین ہے، گھردار ہے، یا جو ہماری مسجدیں ہیں، وقف کے نام پر، اللہ کے نام پر دے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں آسانی ہو۔ تو یہ وقف تب سے چل رہا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے، آتے ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، جو آج کے دنوں میں تھرڈ انڈیاز لارجسٹ پراپرٹی اونر کون ہے؟ وہ وقف ہے۔ تو ابھی یہ وقف کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ کی نگاہ پڑی ہوئی ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب اور ان کی جو گورنمنٹ ہے، یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی پراپرٹی، انڈیا کی تھرڈ لارجسٹ لینڈ اونرشپ جو ہے مسلمانوں کی ہے، اس کے لیے ان کے اوپر نظر پڑتے ہوئے یہ وقف بل امینڈمنٹ کیا ہے۔ یہ امینڈمنٹس کیا ہے، یہ وقف بل کیا ہے، ہم جناب فردین احمد سے یہ پوچھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے وقف بل میں جو امینڈمنٹس کیے ہوئے ہیں ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے، یہ کون سے امینڈمنٹس ہیں جو ہم مسلمانوں کو تکلیف دیں؟ تو آپ نے وقف بل کے ریلیٹڈ سوال کیا، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا، وقف کی جو پراپرٹی ہے اس ملک کے اندر تیسرے درجے پر معنی رکھتی ہے۔ جو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ وقف جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک بہت سارے جائیداد پراپرٹیز ہیں، مگر صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہی ایک ایسی پراپرٹیز جائیداد نہیں ہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں میں بھی وہ اپنے اپنے مذہب کے مقصد کے واسطے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے اپنے مندروں کے واسطے، وہ اپنے آشرم کے واسطے، وہ اپنے مٹھوں کے واسطے وہ بھی جگہیں دیتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو جس طرح اس ملک کے اندر وقف کے جو پراپرٹیز ہیں مسلمانوں کے، وہ 8,70,000 پر 2,990 پر 2 پراپرٹیز ہیں، جس کا کل ایکڑ زمین 9,40,000 ایکڑ زمین ہے،
اور اس کا جو فی الوقت کا جو اسٹیمیٹ ویلیو ہے وہ آ کر 1,20,000 کروڑ اس کا ویلیو ہے۔ تو اسی طرح جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی دھرم ہو، چاہے وہ جین دھرم ہو، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، ان کے بھی اسی طرح الگ الگ کیا ہیں پراپرٹیز ہیں جو وہ اپنے دھارمک مقصد کے لیے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو تمل ناڈو کے اندر مندر اور مٹوں کے لیے 4.78 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ تو اسی طرح آندھرا پردیش میں اگر ہم دیکھیں گے تو مندر اور مٹوں کے پاس 4 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ تو تلنگانہ میں مندروں اور مٹوں کے پاس 80 پر 7,000 ایکڑ زمین ہے۔ اڑیسہ کے پاس صرف بڑے مندروں اور مٹوں کے لیے 12,770 پر 6 ایکڑ زمین ہے۔ صرف ان 4 ریاستوں میں مندروں اور مٹوں کے پاس 9.78 لاکھ ایکڑ زمین ہے، جو وقف پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارا کہنا غلط ہوگا کہ صرف وقف پراپرٹی ہی ایسی ہے جو تھرڈ لارجسٹ پراپرٹی ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس بھی اس طرح کے پراپرٹیز ہیں، مٹھ ہیں، مندر ہیں، جو وہ بھی ان کی مذہبی ایجنڈے کے لیے ان کے لوگوں نے ایک عقیدت مندی کے ساتھ ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں۔ مگر حکومت یہاں پر جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جو سوسائٹی ہیں، ان کے جو ٹرسٹ ہیں، جو مجرا علاقے ہیں، اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسلمانوں کے وقف بورڈ میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے وقف کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں حکومت کی نیت بہت بری ہے، بہت خطرناک ہے، جو اس ملک کے مسلمانوں کے تمام مساجدوں کو، درگاہوں کو، جس میں ہمارے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں اور بہت سارے وقف کے قبرستان ہیں جہاں ہمارے آبا و اجداد آرام فرما رہے ہیں، وہاں ان کے قبریں ہیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی کے سب وہاں پر قبریں ہیں۔ تو یہ لوگ وقف امینڈمنٹ بل کے تحت آنے والے دنوں میں ہمارے مساجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو درگاہیں ہیں، ہمارے جو قبرستانیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، وہ تمام ہمارے مذہبی اداروں کو اپنا ناجائز قبضہ جمانے کی ایک ناکام کوشش وقف امینڈمنٹ بل کے تحت وہ لانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ناجائز قبضہ کریں گے، تو مطلب یہ وقف امینڈمنٹ بل میں ایسا کون سا امینڈمنٹ ہے جس کے تحت وہ قبضہ کریں گے ہم پر؟ اس میں سب سے پہلے یہ لوگ جو امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں، بہت سارے امینڈمنٹس ہیں، تو اس میں وقف بورڈ کا نام ہی یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ وقف بورڈ کا نام ہٹا کر یونائٹڈ وقف مینجمنٹ نام دے کر اس میں جو وقف مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم میں وہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں کہ اب تک وقف مینجمنٹ میں جو بھی وقف کی کمیٹی ہوتی تھی اس کے ٹوٹل ذمہ دار مسلمان ہوتے تھے، اس کے متولی مسلمان ہوتے تھے، اس کے چیئرمین CEO سب مسلمان ہوتے تھے۔ اب یہ امینڈمنٹ کے ذریعے اس طرح سے قانون پاس کرنے والے ہیں کہ اس میں ایک یونین منسٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، 3 ممبر آف پارلیمنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس میں 2 نان مسلمس اور 2 لیڈیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلے سے ایڈمنسٹریشن پر، ملک پر قبضہ کرتے ہوئے RSS BJP کے لوگ آ رہے ہیں، تو سراسر اس میں جو 2 نان مسلمس کو ایڈ کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ RSS کی ذہنیت رکھنے والوں کو ہی ایڈ کریں گے اور وہ وقف پر حملہ کرنے کی، وقف کو ختم کرنے کی پوری لابی، پوری اسٹریٹجی وہ لوگ کریں گے۔ تو اسی طرح جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مندر ہیں، مٹھ ہیں، تو کیا اس کے ٹرسٹ میں بھی مسلمانوں کو لیا جائے گا؟ کیا ان میں بھی 2 مسلمانوں کو، 4 مسلمانوں کو اس میں مداخلت کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا نا۔ تو یہ پھر سراسر مسلمانوں کے اوپر ایک ناانصافی ہے جو اس میں مداخلت کرنے کی حکومت کی ایک ناکام کوشش ہے۔ تو اسی طرح اور بھی خطرناک امینڈمنٹس یہ لانے والے ہیں جو وقف بورڈ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے بہت سارے کیسز کورٹ کے اندر چل رہے ہیں جو وقف پراپرٹیز کے اوپر حکومت اپنے اداروں کی تعمیر کی ہوئی ہے، وہ کیسز بھی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ تو امینڈمنٹ کے ذریعے اب حکومت ایسا قانون بھی لانے والی ہے کہ جو وقف کی جگہ ہے اس پر اگر حکومت اپنا کوئی عمارت تعمیر کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ حکومت کا ہی ادارہ رہے گا، وہ وقف کی جگہ وقف بورڈ والے اس پر دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب سے وقف بل امینڈمنٹ سنسد میں پہنچا ہے یا پارلیمنٹ میں پہنچا ہوا ہے، سب سے زیادہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہے، جیسے کہ ہم نے نیوز چینلز میں وغیرہ دیکھے آئے ہیں اور اپنے شہروں میں بھی دیکھے ہیں کہ وہاں پر جلوس وغیرہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا احتجاج، جلوس کرنا وغیرہ۔
جہاں تک میڈیا کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب کووڈ سے پہلے جو CAA NRC NPR سینٹرل گورنمنٹ نے لاگو کیا ہوا تھا اس کے خلاف بھی سب سے پہلے آواز اٹھانے والے اور سب سے زیادہ آواز اٹھانے والے وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہے. تو اس وقف بل امینڈمنٹ کے خلاف آپ کہاں تک جاؤ گے؟ تو دیکھیے اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ NRC CAA کا جو مسئلہ ہے اس CAA NRC کے تحت یہ ہمارے ایک سٹیزن شپ کے لیے خطرہ تھا, ہمارے خود کے لیے اس میں ایک خطرہ تھا, اور سٹیزن شپ ہماری چھین کر ہمارے خود کے پراپرٹیوں کو, ہماری جائیدادوں کو ضبط کرنے کی حکومت کی ایک ناکام کوشش تھی. وقف امینڈمنٹ بل کے تحت یہ جو وقف ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے, تو یہ وقف امینڈمنٹ بل کے تحت اللہ کی ملکیت کو چھیننے کی, اسے ختم کرنے کی جو BJP کی ناکام کوشش RSS کے اشارے پر چل رہی ہے, تو اس معاملے میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا CAA سے زیادہ سیریس ہے. وہ اس لیے کہ یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے اور ہمارا دستوری آئینی حق ہے وقف, جو حکومت انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے ظالمانہ بل کو لاگو کر ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ہر طرح کا سیکریفائس دینے کے لیے, ہر طرح کا جدوجہد کرنے کے لیے, اس بل کو واپس لینے پر حکومت کو مجبور کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل طریقے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بل کی پرزور مذمت کریں گے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. NRC CAA کے لیے تو دلی میں ایک شاہین باغ تھا جو اس کی مخالفت میں ٹھہرا ہوا تھا. اگر یہ بل پاس ہو گئی تو ہم NRC CAA سے بڑا انقلاب لانے والے ہیں. NRC CAA سے زیادہ ہم اس ملک میں ہندوستان کے گلی گلی میں, چپے چپے میں, کونے کونے میں شاہین باغ بنا کر ہم اس بل کا ویرودھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں صرف SDP سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہی نہیں, بلکہ اس ملک میں جتنے مسلم آرگنائزیشنز ہیں, جتنے پولیٹیکل پارٹیز, الگ الگ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, اور جو کوئی بھی اس بل کے خلاف ویرودھ کے لیے روڈوں پر, سڑکوں پر اتریں گے, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ان کا بھی ساتھ دے گی, ان کے بھی بینر تلے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اس بل کے ویرودھ میں ٹھہرے گی. فردین صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ CAA NRC NPR سے بھی زیادہ آپ اس کے اوپر انقلاب لائیں گے جو وقف امینڈمنٹ بل ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نیشنل پریزیڈنٹ جناب MK فیضی کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ نے, ED نے بہت سارے اختلافات کیے. ED نے ان کے گھر پہ چھاپے مارے, آپ کے آفیسوں میں چھاپے مارے, اور وہ ابھی فی الحال اریسٹ ہوئے ہیں, ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اور آپ لڑ بھی رہے ہیں. تو یہ کس بنا پر MK فیضی صاحب کو اریسٹ کر لیا؟ دیکھیے یہ ان کا جو اصل مقصد ہے ہمارے SDP کے نیشنل پریزیڈنٹ جناب MK فیضی صاحب کو اریسٹ کرنے کا, اس کے پیچھے ابھی جو وقف کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث شروع ہونا تھا, تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا پورے ملک بھر میں بڑے پرزور احتجاج کیے, جس احتجاج کے ذریعے سے حکومت کو چنوتی دی گئی کہ اگر یہ وقف بل پاس ہو گئی تو جس طرح میں نے کہا کہ شاہین باغ ایک دلی میں تھا, تو NRC CAA کے خلاف, وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ہندوستان کی گلی گلی کو شاہین باغ بنائیں گے. تو یہ BJP حکومت, یہ تاناشاہ ڈر کر اس مہم کو ختم کرنے کے لیے, اس مہم کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے SDP کے نیشنل پریزیڈنٹ جناب MK فیضی صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے اریسٹ کیا. یہ وقف بل کی مہم کو کمزور کرنا ان کا ایک مقصد تھا. مگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ED والوں نے جناب MK فیضی صاحب کو اریسٹ کر لے گئے تو وہ کتنا بہادرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے دلیری کے ساتھ وہ گئے ہیں. تو ہم سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا آپ کے ایجنسیوں سے, ED سے, NIA سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا اور ڈر کا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی ہمارا ڈر سے مطلب نہیں ہے. تو ڈرنے والی یہ پارٹی نہیں ہے. آپ دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کو, جس طرح کیجریوال صاحب کے اوپر, چدمبرم صاحب کے اوپر, DK شیو کمار کے اوپر آپ نے ED کے حملے بول کر, ED ریڈ کر ڈرانے کی کوشش کی, مگر آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ اس طرح SDP بھی ڈر جائے گی تو SDP ڈرنے والے نہیں ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مہم کو خاموش کرنے کے لیے ایک فیضی صاحب کو تو اریسٹ کر سکتے ہیں, مگر گھر گھر سے فیضی نکلنے کے لیے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف تیار ہے. آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ابھی آنے والے دنوں میں اس وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ایک زبردست انقلاب
پیدا کرنے کے لیے ہر گھر سے ایم کے فیضی نکلے گا. آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ایم کے فیضی کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو سوچ ہے، وہ فیضی صاحب کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طاقت ہے، وہ جو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. اور یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے، دیکھیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک کہاوت ہے کہ چونٹی کو جب پر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے موت کی نشانی ہے، تو اسی طرح یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے یہ خدا کی ملکیت پر حملہ ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی، اللہ کی جائیداد پر حملہ ہے. جس طرح چونٹی کو پر آ جانے سے موت کی نشانی ہے، یہ وقف امینڈمنٹ بل اس ملک سے بی جے پی کے زوال کی نشانی ہے. اس سے بہت بڑا انقلاب آئے گا جس سے بی جے پی کا انشاءاللہ ضرور زوال آئے گا، اور ایک کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کے خلاف زبردست احتجاج کریں گے. جناب فردین احمد صاحب، میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، آپ مسلمانوں کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ ایس ڈی پی ای پارٹی کی طرف سے بہت سارے مسلمان حضرات ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف بل کیا ہے، وقف بل امینڈمنٹ کیا ہے. ان کے لیے ایک چھوٹا سا سندیش میسج آپ کی پارٹی کی طرف سے. دیکھیے میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کمیونٹی کے لیے، عوام کے لیے، اور جو بھی ہمارے سیکولر بھائی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، یہ جو وقف ہے یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. یہ وقف کی اور خدا کی ملکیت کی، خدا کے املاک کی حفاظت کرنا ہمارے لیے فرض ہے. یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمارے لیے نماز فرض ہے. وقف کے املاک کی حفاظت کرنا ہمارے لیے اسی طرح فرض ہے جس طرح ہمارے لیے رمضان کے روزے فرض ہیں، جس طرح ہمارے لیے زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح ہمارے لیے حج فرض ہے. جس طرح یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبادت ہے، اسی طرح وقف کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا، سیکریفائس کرنا، قربانی دینا، یہ ہمارے لیے فرض ہے اور ہمارے لیے عبادت ہے. تو ہم عبادت سمجھ کر، ہمارا یہ فرض سمجھ کر ہم اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. اگر ہم ابھی بھی سوتے رہیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی، آنے والی نسلیں ہمیں سوال کریں گی. ابھی ہمارے سامنے فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ وہ صرف ایک بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، ایک اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے پچھلے 70 سال سے لگاتار وہ جدوجہد کر رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں. پچھلے ایک سال سے جو کنٹینیو فلسطین کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا، اس میں اب تک 50,000 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے جس میں شہید ہو گئے. وہ صرف اپنی لڑائی، اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ اللہ کے گھر کی، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اتنا سارا قربانی سیکریفائس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کو قربان کر رہے ہیں. تو اسی طرح اس ملک کے اندر جو وقف کے پراپرٹیوں کے ذریعے کئی ہزار مساجد آتے ہیں، کئی ہزار درگاہیں آتے ہیں، کئی ہزار وقف کے عیدگاہیں آتے ہیں، وقف کے قبرستان ہیں، جس کے اوپر حکومت اپنی ناکام کوشش کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تو ہم اس قبرستانوں کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، درگاہوں کی حفاظت کے لیے، اور اس سے بڑھ کر یہ وقف امینڈمنٹ بل انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے دھجیاں اڑانے والی بل ہے، کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے والی بل ہے. تو اس سے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے آئین کی، دستور کی، کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہمارا ایک دینی ملی فریضہ ہے. تو اس کے لیے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایس ڈی پی ای پارٹی کے ڈسٹرکٹ سیکریٹری جناب فردین احمد صاحب نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ہم کو سمجھایا، بتایا کہ وقف بل امینڈمنٹ کیا ہے اور اس کا احتجاج کس طرح ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے آگے ہماری نسلوں کے لیے بھی. تو دیکھتے رہیے چنپٹنا شیراز یوٹیوب چینل. شکریہ. اللہ حافظ.